برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائی و بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایمان کے کتنے درجے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا ہے تو زبان سے مٹا دے، اگر ہاتھ اور زبان سے نہیں مٹا سکتا ہے تو دل میں ہی اسے نفرت کرے، اور یہ بہت ہی کمزور ایمان ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ایمان وہ ہے جو کسی کو برائی کرتے دیکھتا ہے یا کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دیتا ہے، اس کو ہاتھ سے مٹا دیتا ہے، اس کو ہاتھ سے طاقت کے بل پہ اس کو ہونے نہیں دیتا ہے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کم برائی کرنے والے کو زبان سے منع کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے جو ہے کسی برائی کو مٹا دیں، آپ کے کہنے سے کوئی آدمی مان جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، برے اعمال سے بچ جاتا ہے، برائی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ زبان سے منع کر کے اس برائی کو ختم کرتے ہیں تو کم سے کم اس برائی سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے، اور یہی ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں۔ ہم ایمان کے پہلے درجے میں ہیں یا دوسرے درجے میں ہیں یا تیسرے درجے میں ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ کم سے کم بھی اگر ہم ایمان لے کر جاتے ہیں دنیا سے تو اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی نعمت اور جنت ہم کو ملے گی۔ لیکن اگر ہم ایمان کے کسی درجے میں نہیں ہیں تو ہم دنیا میں بھی خسارے والے اور آخرت میں بھی خسارے والے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنا ہر لمحہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے طاقت کے انوسار برائی کو، ظلم و زیادتی کو ہونے سے روک دینا چاہیے، یا جو ہے برائی کو دل میں برا جاننا چاہیے، اسے نفرت کرنی چاہیے، جو ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں، ہمارے دل میں ایسی باتیں نہیں آتی ہے، برائی سے کراہیت کا احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، تو ہم کو جو ہے اپنا خیر منانا چاہیے۔ ہم کتنے بڑے گھاٹے میں ہیں، اس لیے ہمیں اپنا ہر لمحہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔